حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کسی نے، اے علی عثمان کے مناقب تو بیان کرو، عثمان کے فضائل تو بیان کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس عثمان کے مناقب کو کیا بیان کروں، اس کے فضائل کو کیا بیان کروں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ عثمان وہ تھا کہ جسے آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہتے تھے، جسے آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کہتے تھے۔ وہ عثمان اللہ رب العزت نے سعادت کی زندگی دی، اور ایسی دی کہ اس جیسی زندگی نہ پہلے کسی کو ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی، نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد کسی کو ملی۔ وہ سعادت کی زندگی کیا تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے دوہرے داماد، آپ کے نکاح کے اندر نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ کائنات کے اندر یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آ جائیں۔ ان کے نکاح کے اندر یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں آئیں۔ پہلی بیٹی آئی حضرت رقیہ، حضرت رقیہ ان کے نکاح کے اندر آئیں۔ رمضان کا مہینہ، غزوہ بدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ حال یہ تھا کہ آپ کی صاحبزادی بیمار، آپ نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا، اور ان کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید کو، جو حضرت زید کے بیٹے تھے، انہیں چھوڑا۔ کہا عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، میں تجھے بدر کے لوگوں میں شمار کر لوں گا، تو بدر کے لوگوں میں شمار ہے۔ جی ہاں، 17 رمضان المبارک کو کفر اور اسلام کا معرکہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی۔ 18 رمضان المبارک کو واپس پلٹے، 19 تاریخ سفر میں گزری، 20 کو مدینہ منورہ میں نبی کا قافلہ پہنچا۔ حضرت زید آگے بڑھے، لوگوں کو خوشخبری دیو، لوگوں مبارک ہو کہ اللہ نے فتح عطا فرما دی، فتح عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی مدینہ کے اندر۔ ادھر سے حضرت اسامہ بن زید دوڑتے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو دیکھا، پوچھا اسامہ میری بیٹی کا کیا حال ہے، میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا اے اللہ کے نبی وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد نبوی میں جانے کے بجائے جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے۔ قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا اگر آپ چاہیں قبر کا منہ کھول کر آپ کو چہرہ دکھا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے رقیہ میں تجھے رب کے حوالے کرتا ہوں، رب کے ہاں ملاقات ہوگی، رب کے ہاں ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پریشان رہنے لگے، غم زدہ رہنے لگے کہ میرے پاس ایک اعزاز تھا کہ میں نبی کا داماد تھا، میرے پاس ایک اعزاز تھا، میں اس اعزاز سے محروم ہو گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا اور کہا ساتھ اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ جسے نبی کہے۔ آج کسی کا نکاح کسی اللہ والے کے گھر ہو جائے، ویسے آج اللہ والوں کے گھر نکاح کرنے کو لوگ سعادت سمجھتے نہیں ہیں، آج سعادت تو سمجھتے ہیں کسی بینک بیلنس والے کے ہاں ہو جائے، کسی وزیر مشیر کے ہاں ہو جائے، کسی اقتدار والے کے ہاں نکاح ہو جائے، اسے سعادت سمجھتے ہیں۔ اس کی سعادت کا عالم کیا ہوگا جو کالی کملی والے کا داماد ہے؟ اور ایک بیٹی نہیں، 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ